اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے 2 مین ٹاپک ہوں گے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آج محکمہ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے حوالے میں جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس پر آج سماعت ہوئی اور PTI کی 3 درخواستیں مسترد کر دی گئیں اور 1 منظور کر لی گئی۔ وہ کیا معاملہ ہے اور حامد میر کا کیا انکشاف ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ PTI اور سنی اتحاد کونسل نے جو درخواست دی تھی کہ آپ نظر ثانی سے مراد وہ ہوتا ہے جب آپ کسی کو درخواست دیتے ہیں تو اس پر نظر ثانی کی جاتی ہے، جب سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس پر نظر ثانی کی جاتی ہے، جس جج نے فیصلہ لکھا ہو اس کو شامل۔ لیکن یہاں عسکری بینچ اور ٹاؤٹ بینچ جس میں سب ایک ہیں، کوئی جمال مند و خیر، یہ تمام جج فکس ہیں، یہ تمام جج 11 کے 11 جج پاکستان کے عدلیہ میں کلنگ ہیں اور یہی جج پاکستان کی تاریخ میں ہوں گے۔ میں حیران ہوں مظہر علی خان پر، جو مظہر علی جج جو ہیں یہ پہلے تو بہت باتیں کرتے لیکن جب سے آئینی بینچ بنا تو یہ کیونکہ اس کو بھی چیف جسٹس بننا ہے۔ میں لکھ کر دیتا ہوں اس کو چیف جسٹس نہیں میں مخصوص نشستوں کو حکومت کو دینے کا ایک بہت بڑا بریکنگ نیوز لے کر آ رہا ہوں، وہ کل انشاءاللہ آپ کو اس کی مکمل تفصیلات بتاؤں گا کہ اس میں کیا تھے۔ لیکن یہاں آئینی بینچ نے پہلی درخواست PTI کی تھی جب تک 26 شیطانی ترمیم کا فیصلہ نہ کیا جائے آپ کیس کا فیصلہ نہ، لیکن یہاں جمال مندوخیل جیسا جج شیطان بیٹھو وہاں اس سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہاں درخواست مسترد ہو یا منظور۔ اس نے کہا کہ نہیں، میاں صاحب ناراض ہو جائیں گے اور عسکری حکام ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور ہمارا دانا پانی بند ہو جائیں گے اگر ہمیں آئینی بینچ۔ میں حیران ہوں جس کا سربراہ بنائے گا اس نے نہ کوئی آج تک اتنا بڑا فیصلہ دیا، نہ کچھ اس نے کوئی تاریخی فیصلہ لکھا ہو جس کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا، جس کا نام امین الدین خان عرف ٹاؤٹ عسکری۔ اسی طرح اور جج بھی ہیں، ہاشم کاکڑ اور دیگر جج اس وقت حکومت میں اور عسکری بینچ کے مزے لوٹ رہے ہیں پاکستان۔ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں یہ حکومت کو سیٹیں دی جائیں گی کیونکہ اس بینچ کا مقصد ہی سیٹیں دینا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا، اس کا کوئی آئین و قانون سے تعلق نہیں ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ لوگوں کو انشاءاللہ اب جب یہ فیصلہ نون لیگ اور اس کے حق میں آئے گا تو آپ لوگوں کو اس پر آخری ولاگ بتا کے دیں کیونکہ مجھے پتہ ہے، لیکن میں مخصوص نشست جو سیٹیں جو نون لوگ کو کیوں دی جائیں گی اس کی اصل حقیقت آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم کل شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات کل آگاہ کریں گے۔ آپ آ جاتے ہیں حامد میر کا۔ حامد میر نے کل TV شو میں اپنے میں ایک انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو پیشکش کی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ جانب کی اور نون لیگ کی جانب سے، آپ کو ہم رہا کر دیتے ہیں، آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں، آپ باہر چلیں۔ خان صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے اپنے لیے کوئی ریلیف نہیں چاہیے، میں پہلے سب سے چاہتا ہوں کہ میرا مینڈیٹ اور میرا جو عوام نے مجھے ووٹ دیا وہ واپس کیا جائے۔ دیکھیے یہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں ہم نے جنگ جیت کر یہ مینڈیٹ لے لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، لیکن اب ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پاکستانی قوم دشمن بھارت کے ساتھ تو اپنے نظریے پر کھڑی ہے، لیکن جب بات عمران خان صاحب کی آئے گی تو وہ عمران خان صاحب کے نظریے پر کھڑی ہے۔ اور حامد میر صاحب کے انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب نہ ڈیل کر رہے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ سے، نہ نون لیگ سے، نہ کسی سے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں جیل میں بیٹھا رہوں گا لیکن ان لوگوں کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا۔ عمران خان صاحب کی جو آج اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں ہوئیں اور عمران خان کے جو کیس ہیں، اگر آج نہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو کل اس کی مکمل اپڈیٹ دیں گے۔ ہم ہر فیصلہ آپ لوگوں تک اور ہر کیس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ بچائیں گے۔ عمران خان صاحب کے جو ٹیسٹ اور دیگر جو ایشو ہو رہے ہیں ان کے بھی ہم آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن دیں گے اور آپ لوگوں کو اس کی مکمل انفارمیشن بچائیں گے۔ لیکن پاکستان کے جو موجودہ سیاسی حالات ہیں اور جو پاکستان کے اندرونی حالات ہیں ان پر بھی ہم ٹاپک بنائیں گے، لیکن ہم کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہم ولاگ میں لیٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں تک مکمل انفارمیشن انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل YouTube پر آئیں اور یا Instagram پر یا آپ تھریڈ پر ہماری ویڈیو اور یہ سن سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل پر ہیں۔ شکریہ۔